قبول ہوگا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی شفاعت ہو سکے۔ اب ان آیتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن اگر کوئی شفاعت کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ تو قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے، بعض لوگ قرآن مجید سے سوء استفادہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ اپنا ایک نظریہ جو بنایا ہے اس نظریے کے لیے دلیل کے طور پر صرف اپنی مطلب کی آیتیں نکال لیتے ہیں اور باقی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم جس بھی عنوان سے قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس عنوان پر جتنی بھی آیات قرآن میں موجود ہیں ان کو دیکھا جائے، جمع کیا جائے کہ وہ کون کون سی مثلا شفاعت کے حوالے سے کون کون سی آیتیں ہیں۔ اب ایک یہ شفاعت کی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس کے مقابلے میں دوسری آیت ہے، جیسے آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ ہاں، مگر وہ کر سکتا ہے کہ جس سے اللہ اجازت دے گا۔ پھر دوسری آیت میں کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی من رسول، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہاں مگر وہ کر سکتا ہے کہ رسولوں میں سے اللہ جسے بھی اس کام کے لیے پسندیدہ قرار دے گا۔ اسی طرح پھر نبی کے بارے میں ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ یہاں پر مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو قیامت کے دن مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں شفاعت کا عقیدہ ہے، تو جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ شفاعت صرف اللہ کے پاس ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ یعنی اصل جو حق ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کے بعد جو بھی شفاعت کرنا چاہے گا وہ اللہ کے حکم، اذن اور اجازت سے کرے گا، اور اس میں مقام شفاعت پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اور اسی طرح پھر روایات میں موجود ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی کریں گے، جو علماء عاملین ہیں وہ بھی کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ جو بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، روایات میں ہے کہ اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے والدین کے حق میں شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے۔ لیکن شفاعت کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو گناہوں پر ابھارا جائے کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو قیامت کے دن تو تمہاری سفارش نبی فرما دیں گے؟ نہیں، شفاعت جس کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ جیسے روایات میں موجود ہے، اگر کوئی ظالم بادشاہ ہو اس کی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، رسول بھی نہیں فرمائیں گے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی انسان جو نماز کی توہین اور تحقیر کرتا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے اور ساتھ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کی شفاعت ائمہ اہل بیت علیہم السلام نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح جو انسان ناصبی ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے، روایات میں ہے اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ لہذا کچھ ایسی شرائط ہے کہ جس کے تحت انسان شفاعت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے شفاعت کرنی ہے اس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یعنی سید الانبیاء یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا دیگر جن چیزوں کو، جیسے قرآن کو بھی حق شفاعت ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یعنی جو قرآن سے وابستگی رکھے گا قرآن اسی کی شفاعت فرمائے گا۔ تو شفاعت کے عقیدے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ گناہ گار ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اب بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالی نے جن ہستیوں کو حق شفاعت دیا ہے اگر ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے تو اب بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ جیسے خود توبہ دنیا میں گویا بخشش کا ایک وسیلہ ہے، کچھ نیکیاں بخشش کا وسیلہ ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ اور آخری بات، شفاعت کا مرحلہ کب آئے گا؟ کیا جب انسان مر جاتا ہے تب شفاعت ہے، قبر میں ہے، یا قیامت کے دن ہے؟ اس حوالے سے ائمہ اہل بیت کی روایات ہے کہ قبر میں شفاعت نہیں ہے، موت کے وقت شفاعت کا مرحلہ نہیں ہے، قیامت کے جب محشر کا جب میدان لگے گا شفاعت کا مرحلہ تب شروع ہو جائے گا۔
جیسے کہ مشہور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا خاص طور پہ اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے کہ تم نے قبر میں اپنے لیے زاد راہ خود معین کرنا ہے، خود مہیا کرو گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اگر تمہاری نیکیوں میں کمی ہوگی تو ہم تمہاری شفاعت فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ نبی کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، مقدر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقدر سے مراد لکھتی ہے۔ اب اس میں اصل جو سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہونا وہی ہے تو جو لکھا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت واضح طور پہ اس سوچ کی نفی کرتی ہے کہ ہم ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ترقی یا تکامل کی منازل طے کریں گے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے سعی کرو، جستجو کرو، کوشش کرو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے جیسے سورہ دہر میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو ہمارے سیدھے راستے پہ چلے، چاہے اس سے منحرف ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں جو کچھ بھی ہونا قیامت تک اللہ سب جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وہ ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک استاد کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہو، 50 بچے ہوں، وہ کہتے جی فلاں بچہ فرسٹ آئے گا، فلاں سیکنڈ آئے گا، وہ جو نالائق ہے اسے کہ تم فیل ہو جاؤ گے، جب رزلٹ آئے تو وہ بچہ فیل ہو جائے۔ اب وہ کہ جی میں نے تو فیل ہونا تھا، استاد نے جو کہہ دیا تھا فیل ہونا ہے۔ نہیں، استاد تمہاری کارکردگی دیکھ رہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر سے استاد نے صلاحیتیں ختم کر دی تھی۔ اب اللہ کا جو موازنہ ہے وہ اس مثال سے نہیں کر سکتا، یعنی استاد تو غیر معصوم ہے جو نہ غیب کی خبر رکھتا ہے نہ مستقبل کی، اللہ تبارک و تعالی غیب کی بھی خبر رکھتا ہے، مستقبل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مقدر میں لکھ دیا گیا تھا تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم دعا مانگو، کہ دعا کی وجہ سے تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں، تمہاری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دو، صدقے کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے اعمال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو خود محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اعمال اللہ نے فرمائے ہیں کہ اگر درمیان میں کچھ رکاوٹیں ہوں تو وہ رکاوٹیں ان اعمال کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ مقدر میں ایک اور اہم جو چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو چیزیں حتمی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ہمارا روزمرہ کے جتنے بھی امور ہم سر انجام دیتے ہیں اس میں اگر رکاوٹیں ہیں تو ان اعمال کے ذریعے ان میں تبدیلی بھی ممکن ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے تو تمہیں یہ چیز عطا ہو، تو لہٰذا وہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طبیعی اسباب دیے ہیں، ان طبیعی اسباب سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے
یہ اسباب اور مسببات پہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، معجزے نہیں ہوتے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے، ہر انسان اپنے لیے ایک منصوبہ بندی کرتا ہے۔ جیسے خود امیر المؤمنین کا فرمان ہے نظم امورکم، کہ اپنی زندگی کے امور کو نظم و ضبط سے گزارو، انہیں منظم کرو۔ اور خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو نظم و ضبط کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہوتا، آخری بات اس سوال کے جواب میں، تو پھر اللہ انبیاء نہ بھیجتا، اللہ رسول نہ بھیجتا، ائمہ اہل بیت نہ بھیجتا، کیونکہ جب تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے ایمان لانا ہے، اس نے ایمان نہیں لانا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر اللہ نے انبیاء کیوں بھیجا، رسول کیوں بھیجے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی کوشش کرے گا، ہر انسان اپنے طور پہ فیصلہ کرے گا، تو اس کے مطابق ہی اس کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر فطرانہ ہم نکال پہلے لیں مگر اس کی ادائیگی بعد میں کریں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ واجب تب ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی عید کے چاند سے پہلے زکوٰۃ فطرہ دینا چاہے تو وہ فطرے کی نیت سے نہیں دے سکتا، مگر ہاں فقہاء نے یہ اجازت دی ہے کہ جیسے ماہ رمضان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت تو عید سے پہلے ہے ایک مستحق کی، ہاں اس میں یہ اجازت موجود ہے کہ آپ کسی مستحق کو بطور قرض دے دیں۔ مثلا اگر آپ نے ماہ رمضان میں دیا تو اسے فطرہ کی نیت سے نہیں، بطور قرض دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ عید کا چاند طلوع ہوگا اور ہم پہ واجب ہو گیا تو ہم یہ نیت کریں وہ جو سے میں نے قرض دیا ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ فطرہ عید کا چاند نظر آیا ہم نے نکال دیا، اور اس میں یہ بھی واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے اسے مستحق تک پہنچا دیا جائے، نماز عید سے پہلے مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ اور اگر کوئی نماز عید نہیں پڑھتا تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اس دن جو ہے زوال سے پہلے دے دے، اور اگر اس کے لیے کوئی ایسا سبب نہیں، مستحق نہیں مل سکا تو پھر وہ الگ کر دے۔ یہ آپشنل ہے، اضطراری حالت میں ہے کہ الگ کر کے رکھ دے نماز عید سے پہلے، جب بعد میں اسے کوئی مستحق ملے تو فوراً اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو باجماعت کی نیت کرتے ہیں کہ مثلا 2 رکعت نماز فجر واجب حاضر امام کے پیچھے قربت اللہ، تو امام نیت کس طرح کرے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ امام بھی یہ نیت کرے گا کہ میں نماز فجر پڑھاتا ہوں واجب قربت اللہ، تو پھر ہی اسی کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ امام کے لیے یہ بھی آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ اگر یہ نہ بھی کرے کہ میں پڑھاتا ہوں، نماز جمعہ اور نماز عید میں واجب ہے وہ نیت کرے گا پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ باجماعت ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو عام نماز پنجگانہ ہے اس میں یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ عام جیسے نماز فجر پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربت اللہ، پھر بھی نماز باجماعت ہو جاتی ہے، لیکن بہتر پہلا آپشن ہوتا ہے کہ اس طرح نیت کی جائے۔ میرے خیال اس سوال کا میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ دعائے عہد کے حوالے سے اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی چاہتے ہیں کہ معیت میں ہو کہ سب سے پہلے انسان واجبات پہ عمل کرے، محرمات سے اجتناب۔ آج بھی میرا سوال وہی ہے، بعض لوگ سوالات کا تکرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باقی صاحب ایک ہی سوال 3 سال سے مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ جو انہوں نے پوچھا نا 28 روزے رکھے ہیں، اس کے بعد وہ سفر کر رہا ہے، حالانکہ مجھے 3 سال پہلے کبھی پتہ انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا، پچھلے سال بھی انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا، اس سال بھی انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا۔ جیسے کہ ابو الحسن اصفہانی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، مجتہدین کی وہاں بعثت میں لوگ مدد کرتے ہیں، مثلا کوئی مستحق ہے، ایک بندہ ان کے پاس چلا گیا ایت اللہ اصفہانی کے پاس کہ جی میری گھر زوجہ کا بچہ ہونے والا ہے، آپ کوئی معاونت کریں۔ انہوں نے کہا بندے کو ان کی معاونت کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ بوڑھا ہے، اسے کون سا یاد رہتا ہے۔ وہ 2 مہینے بعد پھر چلا گیا کہ جی میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں نے ہسپتال جانا ہے، مدد کریں۔ انہوں نے کہا اس کی مدد کر دو۔ اس نے کہا اس بوڑھے کو یاد نہیں رہتا، وہ 2 مہینے بعد پھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا، معاونت کریں۔ تیسری دفعہ آئے، انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے کہا اگر تجھے اپنی قدر نہیں ہے تو اپنی بیوی کی قدر و منزلت کا خیال رکھو۔ تم مجھے پاس ہر 2 مہینے بعد آ رہے ہو اور تم وہی چیز بیان کر رہے ہو، تمہیں یہ ہے شاید اس بوڑھے کو پتہ نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے، کچھ سوال بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ 3 سال پہلے کس نے مجھ سے کیا سوال کیا ہے، اور وہ سوال امتحان کے لیے کر رہا ہے کہ
جاننے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ سوال میں پہلے جواب دے چکا ہوں ابتدا میں بھی کہ واجبات پہ عمل کریں، محرمات سے اجتناب کریں، امام زمانہ کے قرب کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں واجبات پہ عمل نہیں کروں گا، محرمات سے اجتناب نہیں کروں گا، اور پھر میں جتنی دعائیں عہد پڑھتا رہوں مجھے امام کا قرب ہوگا، نہیں، آپ اپنا فریضہ سب سے پہلے ادا کریں گے۔ اگر کسی پر قضا نمازیں ہوں تو وہ ادائیگی کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ یرہ، اسے دیکھ لے گا، لفظ رؤیت کا ہے، رآ یرا سے۔ یہ آیت تجسیم اعمال پہ دلالت کرتی ہے، یعنی ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں یا جو بھی برائی کرتے ہیں وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں جو کہا سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نیکی ہو یا برائی ہو وہ ایک شکل اختیار کرتے ہیں۔ نیکی ہے تو اچھی شکل اختیار کر لے گی جو قبر میں نور کی شکل میں ملے گی، اگر برائی ہے تو ایک بری شکل اختیار کر لے گی جو انسان کے لیے جیسے سانپ، اژدہا یا کسی بھی ڈراؤنی شکل میں آ سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نیکی ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی یا برائی خاص طور پہ ختم نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جیسے پہلے کہا کہ ہم ایک آیت سے نظریہ نہیں بنا سکتے، اس آیت میں تو یہ ہے نا ذرا برابر بھی برائی ہے تو دیکھ لے گا، مگر دوسری آیت میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بلکہ پھر روایت میں سے آگے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اس شخص اگر سچی توبہ کرے اور کچھ ایسی نیکیاں کرے جہاں اللہ اس کی برائیوں کو ختم کرتا ہے، وہاں دوسرے مرحلے میں اس کی پھر برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا پہلی آیت میں تجسیم اعمال ہے، اور دوسری جو آیت میں نے بیان کی ہے کہ اس سے نیکیوں سے ہمارے برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے پانی کھڑے ہو کے پیے، وہ صرف رات کے حوالے سے ہے۔ یعنی معصوم سے جو کسی نے پوچھا تو کہا رات کے وقت مستحب یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پیے، یعنی یہ عمل مستحب ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، لیکن آداب یہ ہے پانی پینے کے رات کے وقت کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں بلکہ بیٹھ کے پانی پیے۔ دن کے حوالے سے روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کے پیے یا کھڑا ہو کے پیے، اس لیے علماء محمول کرنے کے رات کے وقت پانی بیٹھ کے پینا مستحب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ نہیں اللہ کا چہرہ، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، امیر المومنین علیہ السلام کے لقبات ہیں، لیکن جو ترجمہ آپ نے کیا نا کرم اللہ وجہ حضرت علی اللہ کا چہرہ ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کرم اللہ وجہ کہ اللہ نے حضرت علی کے چہرے پر کرم فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بت پرستی انہوں نے نہیں کی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے اہل سنت انہیں کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور باقی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ علیہ السلام یعنی اس پر سلامتی ہو، حالانکہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی روایت نہیں جو انہیں علیہ السلام نہیں کہتے، بلکہ خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کے ساتھ علیہ السلام ہی رکھا ہے، چونکہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں لوگ بغض اہل بیت میں یہ چیز کرتے ہیں کہ جو ان کے اکابرین مانتے ہیں یہ علیہ السلام ہے۔ جناب فاطمہ کے ساتھ خود امام بخاری نے صحیح بخاری کے اصل نسخے میں علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے بھی اکابرین مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر وہ شیعوں کی بغض میں لوگ ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگاتے کہ جی علیہ السلام کہیں گے لوگ کہیں گے شیعہ ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ جی بالکل، اصل جو صحیح بخاری کا جو اصل نسخہ ہے نا، جو عبارت ہے بالکل اس کے اندر یہی جملے ہیں، پھر بس اوقات یہ ہمارے ہاں جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ کر رہے ہوتے ہیں،
چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اردو پڑھنے والا ہے وہ کہے گا اصل تو بخاری کا نسخہ جو ہے اس میں علیہ السلام ہے. اور پھر ابھی بخاری کے اندر خیر ایک تنقیح کا عمل ہے. تنقیح یہ ہے کہ اہل سنت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری بخاری مسلم کی روایت ہمارے اگینسٹ ہمارے خلاف جاتی ہے ان کو کتابوں سے نکال دیا جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے نسخے یا جو مطبوعہ مصر ہوتی ہے مصر کے چھپے ہوئے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد والے. جی 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 ایسا ہی ہے، اس میں سے نکال دیتے ہیں. مختصر کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی مقصد کی نہیں ہے ان کو نکال دیے. یا